آپ کو ایک وظیفہ دینے لگا ہوں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، بہت ہی کمال کا وظیفہ اور حدیث شریف سے ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی چیز پیسوں سے لی جائے نا تو اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، اگر کوئی فری میں چیز مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے جی۔ لیکن میں تو اللہ کی رضا کے لیے بتا رہا ہوں، اس پر عمل بھی کرنا اپنے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضرت سہل بن سعد السعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور ایک بندہ آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، مال و زر کوئی نہیں ہے میرے پاس، ذریعہ معاش بہت تنگ ہے میرا، اور بچے میرے پاس بہت زیادہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بندہ مومن، وظیفہ دیتا ہوں، وظیفے کو پڑھا کر غنی ہو جائے گا۔ تو وہ بندہ آگے سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ضرور ہمیں ارشاد فرمایا کہ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہونے لگے، دایاں پاؤں جب تو اندر رکھے تو گھر میں جتنا بھی بندے بیٹھے گئے وہ سن رہے گئے یا نہیں سن رہے، اذا دخلت الدار فسلم علیہ، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ، بلند آواز سے، اور پھر اپنے گھر میں داخل ہو جا۔ کوئی تیرا سن رہا ہے سلام یا نہیں سن رہا، اس کو اپنا معمول زندگی بنا لے۔ اس کے بعد بیٹھنے سے پہلے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تلاوت کرنی ہے۔ تو پھر آگے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ اگر گھر میں کوئی بندہ موجود نہ ہو تو سلام پھر بھی کرنا ہے۔ تو وہ بندہ پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ پھر کس کو سلام کرنا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر گھر میں کوئی بندہ موجود نہ ہو اور تو گھر میں پہنچے، دروازہ کھولنے کے بعد فسلم علیہ، تو میرے اوپر سلام بھیج دیا کر، تو میرے اوپر سلام بھیج دیا کر۔ تو وہ جو بندہ تھا، تو یہ حضرت سہل بن سعد السعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو بیان کر رہے تھے کہ جب وہ بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا تھا تو بلند آواز سے سلام کہتا تھا، تو اس کے گھر والے بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا بندہ راہ راست پر آ گیا ہے، اچھے کام کرنے لگ گیا ہے۔ تو جب وہ صحابی تھے وہ جب دیکھتے تھے کہ گھر میں کوئی بندہ موجود نہیں ہوتا تھا، جب گھر خالی ہوتا تھا، تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ اس وقت میری جو ایک روح تھی، میری طبیعت جو تھی وہ رشک کرنے لگ جاتی تھی، کیا کہ آج میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا ہے۔ اور جب دیکھتا تھا کہ گھر میں کوئی بندہ موجود نہیں تو بلند آواز سے کہتا تھا کہ یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، اور بیٹھنے سے پہلے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کرتا تھا۔ اور وہ بندہ ارشاد بیان کرتا ہے آگے اس کو کہ اس عمل سے نہ میں خود غنی ہوا بلکہ اتنا میرے پاس مال و دولت آئی کہ میرے ساتھ والے ہمسائے بھی غنی ہو گئے، میرے ساتھ والے ہمسائے بھی غنی ہو گئے، ان کے پاس بھی مال و دولت بہت زیادہ ہو گیا، میں نے ان کو بھی تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ وظیفہ صرف چھوٹا سا ہے لیکن اس کے فوائد بہت بڑے ہیں، یعنی ہمارے پاس پیسے کی تنگی ہو نا تو ہم بڑا پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ گھر میں جو بیوی بچے بیٹھے ہیں نا ان کو نہیں پتہ کہ کہاں سے پیسے آنے کیسے آنے ہیں، ان کو تو کھلانا ہے، لیکن یہ بہت ہی سستا سا سودا ہے۔ گھر میں داخل ہونا ہے، بلند آواز سے سلام کہیں اور بیٹھنے سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں اور توکل رکھیں اللہ پر۔ یہ بھی بات ساتھ ہے نا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ توکل رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔